قرآن مجید کی تلاوت سے ہمارے قلوب و صدور کو منور فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں، ان کی زندگی میں خیر و عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائے۔ اس سے قبل کہ ہم ہمارے معزز مہمان قاری المقری فخر المجودین جنید الرحمن عزیزی حفظہ اللہ کی تلاوت سے فیض یاب ہوں، استفادہ کریں، اس سے پہلے ہم مختصر وقت کے لیے ہمارے محترم مہمان مفتی محمد رفیق سلفی صاحب حفظہ اللہ، جو کہ یہاں ججد حضرات کے معاون تھے، ہم ان کے نصائح سننا چاہتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں محترم مفتی رفیق سلفی صاحب حفظہ اللہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں نصیحتیں فرمائیں۔ محترم مفتی محمد رفیق صاحب سلفی فلیتفضل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنہ قدیما وحدیثا، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم الرسل محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید: وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر حمد و ثناء کے بعد میرے اساتذہ، شیوخ الحدیث، قراء صاحبان، میرے سامعین، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حکم آیا تھا، اس قابل تو نہیں کہ علماء اور شیوخ کی موجودگی میں کچھ کہوں، لیکن الامر فوق الادب کے تحت جیسے شاگرد استاد کو سبق سناتا ہے، اس غرض سے کچھ سبق سناؤں گا، اس نیت سے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً خراج تحسین کے مستحق ہیں وہ لوگ جو اس ادارے کو چلا رہے ہیں، وہ اساتذہ اکرام جو محنت اور لگن سے پڑھا رہے ہیں، وہ منتظمین نظام جو اس کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہیں، معاونین جو اس ادارے کے ساتھ منسلک ہیں، اس کے مدیر، سب خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ اللہ اس ادارے کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے، معاونین کو تر و تازہ اور خوش و خرم رکھے۔ میں اخلاق کے عنوان سے چند منٹ گفتگو کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، آپ کا اخلاق کیسا تھا کہ معاشرہ بدل گیا، تمدن اور کلچر کو بدل دیا، ثقافتوں اور تہذیبوں کو بدل دیا۔ اپنے کیا دشمن بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے: ما جربنا علیک الا صدقا۔ پیغمبر، آپ صادق اور امین ہیں، جن کے اخلاق حسنہ کی گواہی رب العالمین نے دی۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ پیغمبر، آپ اونچے اور عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ اما عائشہ سے پوچھا گیا
اماں جی اللہ کے رسول کا اخلاق کیسا تھا؟ اماں فرماتی ہیں کیا قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ کان خلقہ القرآن، پیغمبر کا اخلاق قرآن تھا، یعنی آپ قرآن کی عملی تصویر تھے، انتہائی اونچے اور عظیم اخلاق کے مالک تھے۔ آپ کے مربی اور معلم خود رب العالمین تھے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم من آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ کے معلم اور مربی خود اللہ تھے، آپ اخلاق کے عظیم پیکر تھے۔ پہلی وحی آئی، آپ ڈر رہے ہیں، خوف کا عالم ہے۔ حضرت ختیجہ سے فرماتے ہیں آج میں نے وہ چیز دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ حضرت ختیجہ قریب آئیں، تسلیاں دینا شروع کی، کلا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کے لیے خوشخبری ہو، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ کے چہرے پہ خوف کیوں ہے؟ آپ کے روٹے کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے، آپ کے لیے خوشخبری ہے، اس لیے کہ آپ کے اندر یہ عظیم صفات ہیں، انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقرع الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ آپ مہمان نواز ہیں، آپ سچ کہتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ بے راہوں کو راستہ دکھاتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، آپ حق کے سارے کام کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ ٹائم نہیں ہے، اشارہ دیتا چل رہا ہوں، وہ بھی گواہی دیتے ہیں، ما جربنا علیک الا صدقا، پیغمبر آپ نے 40 سال ہم میں گزارے ہیں، ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر کئی بادشاہوں کو خطوط لکھے، ایک بادشاہ شاہ روم ہرقل کو بھی خط لکھا، لمبا واقعہ صحیح بخاری میں، امام بخاری 4 موقعوں پہ ذکر کرتے ہیں۔ ابو سفیان مسلمان نہیں ہوا، کئی سوال کیے، ایک سوال یہ بھی تھا فماذا تأمرکم، اس پیغمبر کی دعوت کیا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کا حسب و نسب کیسا ہے، اس کی دعوت کیا ہے، اس کا منہج اور دستور کیا ہے، اس کا منشور کیا ہے؟ کا وہ کہتے ہیں اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا واترکوا ما یقول آباؤنا یأمرنا بالصدق والصلۃ والعفاف، خود بھی سچ کہتے ہیں، ہمیں بھی سچ کہنے کا حکم دیتے ہیں، خود بھی معاف کرتے ہیں، ہمیں بھی معاف کرنے کا حکم دیتے ہیں، خود بھی صلہ رحمی کرتے ہیں، ہمیں بھی صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ وہ سننے کے بعد کیا کہتا ہے، لو وجدتہ لغسلت قدمیہ، اگر میں اس پیغمبر کو پالوں اس کے پیر دھو دھو کر پیوں۔ آپ اونچے اور عظیم اخلاق کے مالک تھے، آپ سے بڑھ کر کوئی رحم دل نہیں تھا، آپ سے بڑھ کر کوئی معاف کرنے والا نہیں تھا، آپ سے بڑھ کر کوئی صادق اور امین نہیں تھا، آپ سے بڑھ کر اخلاق میں کوئی اعلیٰ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، امام الانبیاء فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر راوی حدیث ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا افضل المؤمنین احسنہم خلقا، افضل مومن وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ صحیح الجامع میں علامہ البانی یوں نقل کرتے ہیں عبداللہ بن عمر کی روایت، افضل المؤمنین اسلاما من سلم المسلمون من لسانی، افضل مومن وہ ہے اسلام کے لحاظ سے جس سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، اس کی ہاتھ سے، اس کی زبان سے، تکالیف سے محفوظ ہو، وہ افضل مسلمان ہے۔ افضل مومن کون ہے؟ افضل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، ایمان کے لحاظ سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ افضل المہاجرین من حجر ما نہى اللہ عنہ، افضل المجاہدین من جاہد بنفسہ فی ذات اللہ تعالی، افضل مہاجر وہ ہے جو حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، افضل مجاہد وہ ہے
جو اپنے نفس کو دین کے تابع کر دیتا ہے، اپنے نفس کو شیطان کے بچھلاوے سے دور کر لیتا ہے، اپنی خواہشات کو توڑ دیتا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، وہ افضل مجاہد ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ کی حدیث رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عمل ابن آدم احب الى اللہ من الصلاة وصلاح ذات البین وخلق حسن۔ 3 عمل اللہ کو بڑے پیارے ہیں۔ ایک عمل اچھا اخلاق ہے، نماز ہے، اور 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کرا دینا، یہ عمل اللہ کو بڑا پیارا ہے۔ آج ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ ہماری نسلوں کے اخلاق کیسے ہیں؟ آج ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا۔ اکمل مومن وہ ہے، کامل ترین مومن وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو، جس کا کردار اچھا ہو۔ اما عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ درجات قائم اللیل وصائم النہار۔ اخلاق والا کبھی کبھی روزے دار کے برابر، کبھی کبھی رات کو تہجد گزار کے برابر اجر پاتا ہے، اس لیے کہ حسن اخلاق اللہ کو بڑا پیارا ہے۔ کا رشتہ کرنا ہو، بیٹی کا رشتہ کرنا ہو، بیٹے کا رشتہ کرنا ہو، بہو کا انتخاب کرنا ہو، داماد کا انتخاب کرنا ہو، کس سے دیکھنا ہے؟ اچھے اخلاق کو دیکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اتاکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ۔ جب رشتہ آئے 2 چیزیں دیکھو، ایک اچھا اخلاق دیکھو، دوسرا دین دیکھو۔ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ مالدار ہے کہ نہیں ہے، نوکری والا ہے کہ نہیں ہے، اپنا گھر ہے کہ نہیں ہے، حسب و نسب کیا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا 2 چیزیں دیکھو، ایک اخلاق اور دوسرا دین۔ اگر با اخلاق ہے، با دین ہے، فزوجوہ، علماء موجود ہیں، اساتذہ موجود ہیں، صیغہ امر ہے، فاطمہ کے بابا کا فرمان ہے، فزوجوہ، اس کا رشتہ کر دو۔ انکار مت کرنا، یہ مت دیکھنا کہ دین کے علاوہ، اخلاق کے علاوہ کچھ اور، اس کو ترجیح مت دینا۔ فزوجوہ، اگر ایسا نہیں کرو گے الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اگر بیٹیوں کو بٹھائے رکھو گے، ان کے بالوں کو سفید کر دو گے، اپنی جوان نسل کو بوڑھا کر دو گے، تکن فتنۃ فی الارض، زمین میں فتنہ پڑے گا، فحاشی عریانی ہوگی، وفساد عریض، اور فساد پھیلے گا۔ اگر فحاشی کو روکنا ہے، بے حیائی کو روکنا ہے، اپنی نسل کی تربیت کرو۔ اگر فحاشی کو روکنا ہے، اپنے بچوں کے وقت پہ نکاح کرو، اور نکاح میں ترجیح دنیا نہیں ہونی چاہیے، ترجیح دین ہونی چاہیے۔ اخلاق بہت اعلیٰ چیز ہے، اخلاق کا مقام بہت اونچا ہے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا ما يدخل الناس الجنہ، اللہ کے رسول جنت میں لوگ کیوں ہوں گے؟ میں بتقوی اللہ وخلق حسن، 2 وجوہات ہوں گی، ایک تقوی، للہیت و خشیت، اللہ کا ڈر، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف، قبر کا خوف، اللہ کے سامنے کا جواب، وخلق حسن، دوسری چیز اچھا اخلاق۔ ان 2 وجوہات سے لوگ جنت کے اندر ہوں گے، اور جہنم میں کیوں ہوں گے؟ پوچھا گیا ما يدخل الناس النار، کہا 2 وجوہات ہیں، الفم والفرج، ایک انسان کا منہ، ایک انسان کی زبان جس سے جھوٹ بولتا ہے، جس سے غیبت کرتا ہے، جس سے حسد کرتا ہے، جس سے چغل خوری کرتا ہے، جس سے جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے، جس میں لوگوں کے درمیان اختلافات کو ڈال دیتا ہے۔ ایک منہ ہے، والفرج دوسری عزت ہے، دوسری شرمگاہ ہے، جس کی وجہ سے لوگ جہنم کے اندر ہوں گے۔ اس لیے امام الانبیاء نے فرمایا تھا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، ارے تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت کی گارنٹی دے دو، اضمن لکم الجنہ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں، تم 2 چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی دے دو، ایک ما بین لحییہ، 2 داڑوں کے درمیان انسان کی زبان ہے، دوسری ما بین رجلیہ، 2 ٹانگوں کے درمیان انسان کی عزت ہے۔
کہا تم اس کی حفاظت کی گارنٹی دے دو۔ آمنہ کا لال کہتا ہے، مدینہ کا تاجدار کہتا ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں اضمن لکم الجنہ، میں محمد الرسول اللہ تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حسن اخلاق بہت اونچی چیز ہے، حسن اخلاق بہت اعلیٰ چیز ہے۔ اپنے کردار کو ٹھیک کیجئے، اپنی گفتار کو ٹھیک کیجئے، اخلاق ہوگا جنت میں اللہ مقام دیں گے۔ کتنی حدیثیں میرے سامنے آ رہی ہیں، اللہ کے رسول کے ارشادات میرے سامنے آ رہے ہیں، وقت کی قلت ہے، اساتذہ علماء شیوخ موجود ہیں۔ 2-3 حدیثیں سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ کہا اچھا اخلاق ہوگا اللہ جنت میں گھر دیں گے، اور جہاں آپ چاہو گے وہاں گھر ملے گا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انا زعیم بیت فی ربض الجنہ لمن یترک المراء ان کان محقا، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت میں گھر کی گوشے کے گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ کس کے لیے؟ لمن یترک المراء، جو لڑائی کو چھوڑ دیتا ہے، جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے، فساد کو چھوڑ دیتا ہے، ان کان محقا، حقدار ہونے کے باوجود، وبیت فی وسط الجنہ، جنت کے درمیان میں گھر کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کس کے لیے؟ لمن یترک الکذب ان کان مازحا، جھوٹ کو چھوڑ دے اگرچہ مذاق کے اندر بھی کیوں نہ ہو۔ وَبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، جنت کے اونچے مقام میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، گھر کی گارنٹی دیتا ہوں، جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ سچ کہنا یہ بھی اعلیٰ اخلاق ہے، جھگڑا نہ کرنا یہ بھی اعلیٰ اخلاق ہے۔ اور اخلاق کے کیا کہنے، کہا جنت میں جہاں چاہیں گے وہاں گھر ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اربع اذا کنا فیک، جب 4 چیزیں تیرے اندر موجود ہیں، ما فاتک من الدنیا، دنیا میں سب چیز تیرے سے چلی جائے تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں، وہ 4 خوبیاں کیا ہیں؟ ایک خوبی حفظ الامانہ، امانت دار بنیے، امانت کی حفاظت کیجئے، امانت کو ویسے رکھیے۔ اور دوسری چیز کیا؟ امام الانبیاء نے بتائی وصدق حدیث، جب گفتگو کیجئے، بچے موجود ہیں، تلاميذ موجود ہیں، شاگرد موجود ہیں، دین کے طالب علم موجود ہیں، جب گفتگو کریں تو سچ کہیں، سچ کہیں گے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ خلق حسن، اچھا اخلاق موجود ہے، اچھا کردار موجود ہے۔ جب یہ چیزیں آپ کے اندر موجود ہیں، ما فاتک دنیا، پوری دنیا چلی جائے یہ دنیا اور وہ ما فیہا سے بہتر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں، آپ کا عملی کردار سامنے ہے۔ غلاموں کے ساتھ کیسا تھا، بیویوں کے ساتھ کیسا تھا، آپ کا رہن سہن کیسا تھا۔ درجنوں خطبات چاہیے، جو کچھ کہا اللہ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان بچوں کی اصلاح فرمائے، اللہ